بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ انہیں ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد اللہ نے عراق کی سرزمین پر حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم دنیا کی بدترین قوم تھی۔ اس وقت وہاں ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا اور شیطانوں اور بتوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں بچپن سے ہی بار بار سمجھاتے رہتے تھے کہ اس کائنات کا خالق صرف ایک اللہ ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم انہیں اتنے پتھر مارتی تھی کہ وہ پتھروں میں ڈھک جاتے تھے۔ آپ تقریباً 950 سال تبلیغ کرتے رہے اور بار بار پتھر کھاتے رہے، مگر افسوس کہ چند غریب اور مساکین کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی قوم کے لیے اتنا روئے، اتنا گریہ کیا کہ آپ کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی پر وحی کی کہ اے نوح، تیری یہ قوم اب ہدایت نہیں پائے گی۔ نوح علیہ السلام رو کے اللہ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ لوگ ظلم کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے اور مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں اور تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، میری قوم کو نیز تو نابود فرما۔ بس جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ اے نوح، ایک کشتی تیار کر، عنقریب تیری یہ قوم نیز تو نابود ہو جائے گی۔ بس اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، نہ وہاں دریا تھا، نہ سمندر، نہ درخت تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور اس کی لکڑی سے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے، پھر لوہے سے کیل بنا کر تختوں کو جوڑ کر ان میں کیلیں ٹھونکتے گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ تقریباً 100 سال تک آپ وہ کشتی بناتے رہے۔ آپ کی قوم کے سردار جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کو پاگل کہتے اور کہتے کہ نہ تو یہاں دریا ہے نہ سمندر، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ تو اس وقت آپ آسمان کی طرف دیکھتے اور صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کشتی کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ جیسے نیچے سے کشتی کو بند کیا گیا تھا، اسی طرح کشتی کو اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی اندر داخل نہ ہو۔ اس کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئی تھیں۔ نچلی منزل جانوروں کے لیے، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور اوپر والی منزل پرندوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ ہر منزل کا الگ دروازہ تھا۔ بس جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح، زمین پر موجود مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کرو تاکہ ان کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں اور پرندوں، خواہ ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہیں، کشتی میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ آؤ، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ جو بھی اس کشتی میں ہوگا وہ اللہ کی امان میں ہوگا۔ وہ لوگ آپ پر ہنستے رہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ تھے۔ کچھ کتابوں میں ان کی تعداد 80 بتائی گئی ہے، جن میں آپ کے 3 فرزند حام، سام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ عنقریب تندور سے پانی نکلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔ آپ کی باتیں سن کر یہ قوم ہنس ہی رہی تھی کہ اتنی ہی دیر میں تندور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اس پانی کو دیکھنے دور دور سے لوگ آنے لگے اور ہنسنے لگے، مگر کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے گھر ڈوبنے لگے۔ اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ کافر سمجھ رہے تھے کہ طوفان کچھ ہی دیر کا ہے،
کچھ دیر میں تھم جائے گا۔ یوں وہ لوگ اونچے اونچے پہاڑوں پر جانے لگے۔ ان کافروں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی شامل تھا۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا کنعان بھی ان کافروں کے ساتھ پہاڑوں پر چڑھ رہا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے دور سے آواز لگائی کہ اے کنعان، اس نجات کی کشتی میں آ جا۔ تو کنعان اور اس کی ماں بولی کہ ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے اور پانی وہاں تک نہیں آئے گا۔ بس کچھ ہی دیر میں پانی اتنا بڑھتا گیا کہ نہ کوئی پہاڑ نظر آتا، نہ کوئی درخت نظر آتا، بس وہی لوگ بچے تھے جو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا۔ پانی بڑھتا رہا، مسلسل چڑھتا رہا۔ 40 دن کے بعد پانی کا چڑھنا ختم ہو گیا، بارش بھی رک گئی، مگر چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں طواف کرتی رہی اور پھر کشتی ایک پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ اس پہاڑ کی اونچائی تقریباً 13,000 فیٹ ساحل سمندر ہے۔ بس اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا کہ جا کر دیکھ کہ زمین پر پانی خشک ہوا کیا نہیں۔ بس کبوتر زیتون کی ایک ٹہنی اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی نے کبوتر کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آہستہ آہستہ پانی خشک ہوتا رہا۔ آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک اس پہاڑ پر ٹھہرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو اس پہاڑی پر آزاد کیا۔ اللہ کا شکر کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ میں لکھا ہے آپ کے ایک بیٹے سام جس سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام جن سے سوڈانی نسل چلی اور تیسرے بیٹے یافت سے ترکی نسل چلی۔ یوں آپ علیہ السلام اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طوفان کے تقریباً 60 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ کر گئے، لیکن اس بارے میں روایات میں اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کشتی نوح کو ہم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے، اور تحقیق دانوں نے بتایا ہے کہ کشتی نوح کے باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہے۔ یہ کشتی ویسی ہی ہے جیسی اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ انسان کی نسل کو پھر سے زندگی دینے والے حضرت نوح علیہ السلام پر لاکھوں سلام۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔